شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اور یہ چیزیں اس کو تاریخ دعوت و عزیمت میں ہمارے شیخ اسماء ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص فائدہ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کو سنا دیں، پھر معلوم نہیں یہ بات ریکارڈنگ میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ دعوت و عزیمت سے جستہ جستہ جو چیزیں بہت اہم ہیں اور اس بحث میں سامنے آنی چاہیے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ آخری اسیری 721 سے 726 ہجری تک تقریباً 5.5 سال شیخ الاسلام پوری آزادی اور انہماک کے ساتھ درس و تصنیف، افتاء اور وعظ میں مشغول رہے۔ اس عرصہ میں وہ زیادہ تر مدرسہ حنبلیہ میں یا اپنے مخصوص مدرسہ میں جو قصاصین میں واقع تھا درس دیتے تھے۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنی پرانی کتابوں اور رسائل پر نظر ثانی کی اور بعض نئی تصنیفات کی۔ شاید وہ اس عرصے میں بہت زیادہ مفید کام کرتے اور ان کے قلم سے بعض اہم موضوعات پر کچھ بیش قیمت اور نادر کتابیں نکلتیں، لیکن ان کا علمی تفوق اور بعض مسائل پر تفرد ان کے معاصرین اور خود ان کے لیے بڑا ابتلا تھا، جس کی ان کو بار بار قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، اور پھر بھی زیادہ دن اطمینان سے بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو حاسدین تھے نا شیخ کے رحمہ اللہ، یہ وہ لے ڈوبے۔ حسد کی آگ کسی کل چین بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ آج یہ اعتراض ہے شیخ پہ، آج یہ اعتراض ہے، آج یہ تہمت ہے، آج یہ تہمت ہے، اور وہ تہمتیں لگانے والے اپنے شہروں کے، اس ملک کے اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ لوگ ان کی زبان پر ایسے ایمان لاتے تھے جیسے وحی پہ ایمان لانا۔ کوئی نہیں تحقیق کرتا تھا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہا بھی ہے یا نہیں کہا، اس بندے کا مسلک کیا ہے۔ یہ صرف حسد جو علماء میں ہوتا ہے نا، یہ اس کی کار فرمائی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے 17 سال پہلے یہ فتویٰ دیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے متعلق۔ اب 17 سال حضرت تحریر فرماتے ہیں رحمہ اللہ، مختلف اسباب و محرکات کی بنا پر 17 برس پہلے کا یہ فتویٰ نکالا گیا اور اس کی تشہیر کی گئی۔ ایک طرف اس فتوے سے عام مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس لگتی تھی، اور دوسری طرف علماء کو جمہور امت کی مخالفت اور خود سری اور خود رائی نظر آئی، اور شاید یہی ان کی مخالفت کا اصل محرک تھا۔ 7 شعبان 726 ہجری کو ان کو محبوس کیے جانے کے، قید میں ڈالے جانے کا فرمان صادر ہوا۔ شیخ نے قید کی اطلاع پہ بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ کنت منتظراً، مجھے انتظار تھا کہ کب یہ آزمائش میری زندگی میں آتی ہے، میں تو اس کا منتظر ہی تھا۔ وفیہ خیر کثیر، اور اس میں بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے۔ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے متعلق ابن قیم کی گواہی ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے۔ یہ وہابیوں نے جب ان کی عبارتیں نکال دی ہیں نا، مدارج السالکین پڑھو۔ شیخ جو لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے، ایسی چیز شاید نظر سے گزری ہو کہ انہوں نے کہا مجھے تو اس کا انتظار تھا ہی، پتہ ہی تھا کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ ہونا۔ قلعہ دمشق میں منتقل کر دیے گئے، جہاں ان کے لیے ایک ایوان خالی کر دیا، ایک بہت بڑا کمرہ، اور انتظام یہ کیا گیا کہ باہر سے پانی کا چشمہ قلعے میں لایا جائے، اور ان کی خدمت اور ان کی راحت کے لیے اجازت دی گئی۔ قید ضرور ہوئے مگر ایسا بھی ظلم نہیں مچا ہوا تھا، حکومت نے اجازت دی۔ تو شیخ کے بھائی زین الدین ابن تیمیہ ان کے ساتھ قیام کرتے رہے۔ حکومت نے حضرت کے مصارف کے لیے ایک مناسب معقول رقم بھی جاری کر دی، وظیفہ بھی جاری ہو گیا،
اس لیے جتنی بھیانک شکل دوسری طرف آپ حکومتوں کی بیان کر رہے ہیں نا، ایسے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، حکومت نے قید کر دیا، یہ ظلم کیا، لیکن پانی کا چشمہ بھی بہا دیا، خدام کو رکھنے کی اجازت بھی دے دی، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ اگرچہ قیدی ہیں لیکن ظاہر ہے گھر کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اتنے پیسے بھی ہر مہینے ملا کریں گے۔ ان کے محبوس ہو جانے کے بعد لوگوں کو انتقامی کارروائی کا موقع ملا۔ شیخ الاسلام کے مایہ ناز شاگرد اور جانشین ابن قیم اپنے استاد اور شیخ کے ساتھ رہے اور ان کی وفات کے بعد رہا ہوئے، لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے شاگرد جو تھے نا، باہر آزاد گھوم رہے تھے، انہیں سزائیں بھگتنی پڑی۔ بغداد کے علماء نے خط لکھا خلافت کو، اور اس میں انہوں نے احتجاج کیا کہ آپ شیخ کو چھوڑ دیں، اور شیخ نے جو فتاویٰ دیے ہیں وہ اس اعتبار سے درست ہیں۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ عرصہ دراز کے بعد شیخ کو سکون کے لمحات اور یکسوئی کی دولت حاصل ہوئی۔ غالباً اس پہ حضرت نے فرمایا تھا کہ فیہ خیر کثیر و مصلحت کبیرہ، مصلحت اسی میں ہے کہ میں قید ہو جاؤں، اور قید میں بھی بہت بڑی خیر ہے جو مجھے ملے گی۔ انہوں نے اس خلوت اور انقطاع کی پوری قدر کی، اور پورے انہماک اور ذوق و شوق کے ساتھ عبادت و تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اس سے جو کچھ وقت بچتا تھا وہ مطالعہ، تصنیف اور اپنی کتابوں کی تنقیح و تصحیح میں صرف کرتے، جو خود مستقل ایک عبادت تھی۔ اس فرصت میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ اوراد تلاوت قرآن تھا۔ وہ اس مجلس میں 2 سال رہے۔ اس مختصر مدت میں انہوں نے اپنے بھائی شیخ زین الدین ابن تیمیہ کے ساتھ قرآن مجید کے 80 دور کیے۔ جیل میں انہوں نے جو کچھ لکھا اس کا زیادہ تر حصہ تفسیر سے متعلق تھا، جس کا سبب غالباً یہ کثرت تلاوت اور قرآن کریم پہ غور کرنا تھا۔ باہر سے جو بھی رسائل جوابات آتے تھے، شیخ اس کا جواب لکھتے تھے، اور اسی طرح عمومی درس و واعظ کے ان کے سب کام جاری تھے، اور کثرت تلاوت اور عبادت کا اضافہ تھا۔ شیخ جیل خانہ میں جو کچھ لکھتے تھے لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا تھا۔ اب اس پہ قاضی نے سلطان سے شکایت کی اور کہا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سامان نہ رہے جس کی مدد سے وہ تصنیف و تالیف کر سکیں۔ چنانچہ 9 جمادی الاخری 728 کو اس فرمان کی تعمیل کی گئی، اور پورے پڑھنے لکھنے کا سامان بحق حکومت ضبط کر لیا گیا۔ 1 رجب کو سب مسودے اور اوراق جیل سے اٹھا کے عادلیہ، یہ مکتبۃ الظاہرہ دمشق میں کئی بار جانے کی توفیق ہوئی، اور وہ المکتبۃ الوطنیہ کے نام سے اب بن گیا۔ پہلے یہ مکتبہ ظاہریہ تھا۔ اکابرین ہمیشہ اس جگہ جاتے رہے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں یہاں پہ لکھی، اور بہت بڑا ذخیرہ ہے امت کا اس وقت ترکی میں، اور یہ رحمہ اللہ۔ تو عادلیہ میں داخل کر دی گئے۔ یہ کتابوں کی 60 جلدیں اور 14 کاغذ کے شیرازے تھے جن میں وہ لکھتے پڑھتے تھے۔ شیخ کی اپنی کتابیں 60 نہیں تھیں، شیخ باہر سے کتابیں منگاتے تھے، پورا حکومت نے یہ انہیں سہولت مہیا کی ہوئی تھی، اور شیخ ان کتابوں کو دیکھتے تھے، حوالے نقل کرتے تھے، پڑھ کے کوئی تبصرہ کرتے تھے، یہ چیزیں تھی۔ حتیٰ کہ یہ ضبط کر لی گئی۔ شیخ نے اس پہ بھی کسی جزع و فضا کا اظہار نہیں کیا، نہ حکومت سے کوئی شکایت کی۔ ان سے جب قلم دوات لے لیے گئے تو انہوں نے منتشر اوراق پر کوئلے سے لکھنا شروع کیا۔ ان کے متعدد رسائل اور تحریریں کوئلہ سے لکھی ہوئی ملیں، اور عرصہ تک اس حالت میں محفوظ رہیں۔ اس مجبوری اور بے سر و سامانی کی حالت میں وہ شاکر اور راضی برضا معلوم ہوتے تھے۔ ان کو اس کا بھی احساس ہے کہ ان کو میدان جہاد کی فضیلت حاصل ہے، اور صورتحال میں کوئی تغیر نہیں ہوا۔ چنانچہ ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ نحن وللہ الحمد فی عظیم الجہاد، اللہ کے لیے ساری تعریفیں، ہم اس وقت ایک جہاد، بہت بڑے جہاد میں مصروف ہیں، فی سبیلہ، بل جہادنا فی ھذا مثل جہاد، ہمارا آج یہ جہاد، جیل میں رہنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے
کہ ہم اس دن جیسے جہاد میں تھے جب ہم نے کوہستان کے لوگوں کے خلاف، تاتاریوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اس وقت تاتاریوں کے خلاف میں لڑ رہا تھا، اور آج میں جہمیہ، اتحادیہ اور بہت سے گمراہ فرقوں کے ساتھ اپنے قلم کے ذریعے جہاد کر رہا ہوں۔ وَذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ میں جیل میں رہ کے بھی جہاد میں مصروف ہوں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے مجھ پہ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی کہ یہ جہاد کتنا بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام کے بھائی زین الدین عبد الرحمن کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 80 دور ختم ہونے کے بعد جب نیا دور شروع کیا تو سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچی، یعنی شیخ نے 80 مرتبہ قرآن سنا اور سنایا، دور اسی کو کہتے ہیں نا، دونوں طرف سے۔ اور جب اس آیت پر پہنچے کہ ان المتقین فی جنات و نہر، اللہ کے نیک بندے متقی پرہیزگار وہ جنات باغات میں ہوں گے اور دریا پر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور بڑی عزت کے مقام پر وہ بٹھائے جائیں گے، شہنشاہ اور ہر چیز پہ قادر پروردگار عالم کے سامنے۔ تو بجائے میرے عبداللہ ابن محب اور عبداللہ زرعی کے ساتھ دور شروع فرمایا۔ یہ دونوں آدمی بہت اچھے تھے اور شیخ کو ان کی آواز بہت پسند تھی، قرآن کریم کی تلاوت یہ دونوں ان کے شاگرد بہت اچھی کرتے تھے، دونوں بھائی بھی تھے۔ تو ابھی یہ دور ختم نہیں ہونے پایا تھا، جب اس آیت پر پہنچے حضرت تو انتقال فرما گئے، مرض وفات شروع ہوا، جنازہ ہوا، اور پھر انتقال سے 22 روز پہلے طبیعت خراب ہوئی، پھر درست نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 22 ذوالقعدہ 728 ہجری کی شب میں وقت موعود آ پہنچا۔ اس مجمع کمالات ہستی نے 67 سال کی عمر دنیا میں گزاری اور پھر کوچ کیا۔ شیخ الاسلام کی وفات کی اطلاع قلعے کے مؤذن نے دی، اور برجوں میں چوکیدار متعین تھے، انہوں نے اعلان کیا، شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر پھیل گئی، قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا، اذن عام دے دیا گیا، لوگ جوق در جوق آتے تھے، زیارت کرتے تھے، اور بہت سے لوگ فرط محبت میں شیخ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، وہ پیشانی جو گھنٹوں خاک پر اپنے مالک کے سامنے ٹکی رہتی۔ غسل کے بعد نماز جنازہ قلعے میں ہوئی، شیخ محمد تمام نے نماز پڑھائی، جنازے کے بعد باہر جنازہ لایا، نماز کے بعد جنازہ باہر لایا گیا، راستے ہجوم سب بھرے ہوئے تھے۔ 4 گھڑی دن چڑھے، جنازہ جامع مسجد اموی میں پہنچا، اور لوگوں کے ہجوم کا یہ حال تھا کہ فوج کو جنازہ اپنے کنٹرول گھیرے میں لینا پڑا، ورنہ جنازے کی حفاظت اور انتظام بڑا مشکل تھا، مجمع کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس ہجوم خلائق میں کسی نے بلند آواز سے پکارا کہ ہاکذا تکون جنائز اہل ائمۃ السنہ، جو سنت کے قائد ہیں اور جو سنت کے پیشوا ہیں، ان کے جنازے اسی طرح اٹھا کرتے ہیں۔ اس بات پہ لوگوں نے سنا اور کوہرام مچ گیا۔ ظہر کے بعد نماز جنازہ دوبارہ ہوئی۔ حنبلیوں کے ہاں جنازے کا تعدد جائز ہے، جیسے کہ حرمین شریفین میں پڑھتے ہیں۔ ہم حنفیوں کے نزدیک عید اور جنازہ یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جس کو دوبارہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لندن میں پڑھ دی بس ہو گئی نا، اب یہاں آ کے دوبارہ جنازہ وہی پڑھ سکتا ہے جو اس کا کوئی ولی ہو، اس کے علاوہ جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو سیاسی جنازے 3 اور 4 پڑھے جاتے ہیں، یہ حنفی فقہ میں جائز نہیں ہے، حنبلیوں میں جائز ہے۔ پھر جنازہ پڑھ کے نماز جنازہ کے بعد جنازہ اٹھا کندھا دینے کا موقع نہیں تھا، جنازہ انگلیوں اور سروں پر جا رہا تھا، ہر طرف گریا و بکا کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ اس شدت کا ہجوم کہ لوگوں کے پاؤں کے جوتے اور کھڑامیں نکل گئیں اور پگڑیاں اور رومال گر گئے۔ لوگ ایسے محو اور مستغرق تھے کہ اپنے کپڑوں اور جوتوں کا ہوش نہیں رہا، کبھی پیچھے جنازہ کھسک جاتا، کبھی آگے بڑھ جاتا۔ سوق الخیل میں پہنچ کر مجمع کا کوئی حد و حساب نہیں رہا۔ جنازہ وہاں رکھا گیا، اور تیسری مرتبہ جنازہ چھوٹے بھائی زین الدین عبد الرحمن نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد مقبرۃ الصوفیہ میں اپنے بھائی شرف الدین عبداللہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ابھی تک شیخ کی قبر محفوظ ہے۔
ایک یہ جو تہذیب الکمال کے مصنف ہیں ان کی قبر ہے، ایک حضرت کی قبر ہے، ایک بھائی کی قبر ہے رحمہم اللہ۔ جنازہ صبح کے وقت قلعے سے نکلا تھا، لیکن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے کہیں عصر کی اذان کے وقت تدفین کی نوبت آئی۔ حاضرین کا کم سے کم اندازہ 60,000 سے 1 لاکھ تک کیا گیا۔ 15,000 تو صرف عورتوں کا اندازہ ہے جو جنازے میں شریک تھیں اور بالا خانوں سے اور چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھیں۔ ایسا جنازے کا ہجوم دمشق کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا گیا، اور غائبانہ نماز جنازہ اکثر اسلامی ممالک میں، یہاں تک کہ اقصائے جنوب اور اقصائے مشرق میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اور ابن رجب طبقات الحنابلہ میں لکھتے ہیں کہ مسافروں نے بیان کیا کہ چین کے ایک بہت دور کے گاؤں میں شہر میں جمعے کے دن نماز جنازہ کا اعلان ہوا، اور ان الفاظ میں ہوا کہ لوگو الصلاۃ علیہ یوم جمعہ، ان پہ الصلاۃ علی ترجمان القرآن، جو قرآن کی صحیح ترجمانی کرنے والی ہستی تھی، اس کا غائبانہ نماز جنازہ آج جمعے کے بعد ادا کیا جائے۔ اللہ کے مقبول بندے، ایسے جنازہ ادا ہو۔ یہ شان جو تھی، اس کا ایک حصہ ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کے حصے میں بھی آیا تھا۔ 27ویں کو جب حضرت کا انتقال ہوا ہے تو 27 رمضان المبارک کو جب حرمین شریفین میں اجتماع ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ رمضان گزارنے وہاں جاتے ہیں، وہاں حضرت رحمۃ اللہ کا جنازہ عشاء کی نماز کے بعد حرم نبوی میں بھی اور حرم مکی میں بھی، دونوں میں ادا کیا گیا۔ لاکھوں آدمیوں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ غائبانہ طور پہ پڑھا تھا۔ اس وقت پڑھا جب حضرت کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، اور جنازہ اس سے پہلے وہاں پڑھا گیا۔ ایک تو غائبانہ جنازہ، مطلب یہ کہ حضرت رحمۃ اللہ کا جنازہ یہاں اس کے بعد ہوا تھا۔ اس پہ ایک بات اور جو حضرت نے حاشیہ لکھا ہے، یہ بھی ذرا خیال میں رہے۔ قبرستان کا ذکر کیا ہے نا، یہاں فرانسیسیوں نے یونیورسٹی بنا دی تھی، تو یونیورسٹی بنانے کی غرض سے جتنے صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے مزارات تھے، سب بلڈوز کر دیے گئے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اصلاً صوفی تھے، اور ابن قدامہ کے واسطے سے یہ خلیفہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں اس بات کو نہیں کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاس حفاظت سے رکھا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں لکھی گئی ہیں، اور یہ اس پہ جو نوٹ لکھا ہے ازواں ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ بھی سننے کی خاص فائدہ ہے۔ یہ قبرستان جو بڑے بڑے مشاہیر اہل قلم و صلاح، مثلاً ابن عساکر، ابن الصلاح، ابن الاسیر، ابو الحجاج، حافظ عماد الدین، ابن کثیر وغیرہ کا مدفن ہے، اب بالکل ناپید ہو گیا۔ ہم نے عرض کیا نا، بلڈوز کر دیا تھا۔ اس پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہیں، صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، جامعہ سوریہ کے حال اور اسپتال کی ایک عمارت کے سامنے اب تک موجود ہے۔ جب ہم گئے تھے چند برس پہلے تو یہاں پہ ایک کتابوں کی مارکیٹ کا بھی اضافہ ہو گیا، اور یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ 10 شوال 70 ہجری 28 جولائی سن 1951 کو علامہ شام شیخ محمد بن بہجہ کی معیت و رہبری میں راکم سطور نے اس کی زیارت کی۔ سن 50 میں وہاں کے بہت بڑے علماء میں سے بہجہ تھے، محمد بہجہ رحمہ اللہ، حضرت رحمۃ اللہ کو ساتھ لے گئے کہ چلیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں۔ علامہ موصوف نے یہ واقعہ سنایا، اور ہے واقعہ سننے کے قابل، کہ یونیورسٹی کی کسی تعمیر کے سلسلے میں شب بھر میں اس مقبرے کو کھود ڈالا گیا، اور جگہ بلڈوزر چلے تھے، یہاں بھی آ گئے۔ شیخ کی قبر پہ اب تک جو کتبہ ہے نا، ٹوٹا ہوا لٹک رہا تھا، یہ اب دیکھا ہم نے۔ صبح جب اس کی اطلاع ہوئی تو صدر جمہوریہ، شام کے صدر کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح رات قبرستان کا وہ ٹکڑا کھود دیا گیا ہے رات۔
شکری، یہ جو عیسائی تھے، صدر مملکت نے ان کو فون کیا، تنبیہ کی، بلایا، وائس چانسلر کو تنبیہ کی اور کہا کہ ابن تیمیہ کی قبر اگر مندرس ہو گئی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نہ چھیڑنا، اگر یہ قبر مٹ گئی تو میں سلطان ابن سعود کو کیا جواب دوں گا؟ ان سے تو میرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ چنانچہ وہ قبر باقی رکھی گئی جو ابھی تک محفوظ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اگر مٹا دی جاتی تو شام کے صدر نے کہا کہ بھئی میرے تعلقات سعودیہ کے شاہ جو ابن سعود ہیں ان سے دوستی ہے میری، میں کیا کہوں گا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مٹا دی گئی، یہ کیسے؟ وہ تو احتجاج کریں گے۔ مگر شام کے صدر کو یہ نہیں خیال آیا کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قبریں مٹا کر باعث ثواب اور خدا کی توحید کا علم بلند کرنے کو ارشاد فرمایا تھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اگر مٹ جاتی تو پھر کون سی بڑی بات؟